لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساری تعریفیں اللہ کی. لا تعداد بے حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون مقام خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کے لیے لا تعداد بے حساب دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جن کے احسانوں کے نیچے آج بھی امت دبی ہوئی ہے، جن کی محنتوں کے صدقے، قربانیوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا.
اللہ ہمیں اس کی عزت، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک خاتمہ ہمارا اسی دین و ایمان پہ فرمائے۔ 1435 ہجری کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کا آج دوسرا جمعہ ہے، گزشتہ جمعہ بھی اپنی معروضات کو میں نے اسی مہینے کے دائرے کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ آج بھی کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کو سمجھا سکوں۔ اپنی اگلی بات کو شروع کرنے سے پہلے آئیے شہید کربلا جگر گوشہ بطول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کو، ان کی عظمتوں کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں سلام۔ اللہ ان کی سچی محبت ہمیں نصیب کرتے ہیں۔ یہ جتنے آج دنیا میں دعوے دار ہیں سب بناوٹی ہیں، نقلی ہیں یہ چیز۔ شروع میں ہی ایک بات میں آپ سے ہی پوچھتا چلوں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ آئے کہ سیدنا حسین بن علی کی شہادت بقول تاریخ کے 10 محرم کو ہوئی، ایسے ہی ہے؟ وہ بھی شام کے بعد۔ آپ کے علاقوں میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں مرنے والے کی میت پہ اس کے مرنے کے بعد رویا جاتا ہے یا اس کی زندگی میں رویا جاتا ہے؟ کسی کے مرنے کے بعد اس کو رویا جاتا ہے یا اس کی زندگی میں اس کو رویا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ حضرت حسین کی شہادت کب ہوئی؟ 10 لوگ پہلی سے رونا شروع کر دیتے ہیں، جب شہادت کا وقت آتا ہے، شہادت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، رونا ختم ہو جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 10 کے بعد دنیا ہوتی، 20 تک روتے، 30 تک روتے۔ وہ میری سمجھ میں بھی بات آتی ہے، آپ کی سمجھ میں بھی بات آتی ہے کہ یہ حضرت حسین کو رو رہے ہیں۔ ابھی وہ زندہ ہیں،
پہلی محرم رونا شروع ہو جاتا ہے. 2 کو ابھی وہ زندہ ہیں، رونا شروع ہوتا ہے. 3 کو وہ زندہ ہیں، رونا ہوتا ہے. 4 کو وہ زندہ ہیں، رونا اور ماتم ہوتا ہے. 5 کو زندہ ہیں، رونا اور ماتم ہوتا ہے. 6 کو زندہ ہیں، رونا اور ماتم ہوتا ہے. 7 کو زندہ ہیں نا، زور سے کہو زندہ، رونا ماتم ہوتا ہے نا. آپ لوگوں کا شاید کبھی واسطہ نہ پڑا ہو، میرا چونکہ واسطہ رہا ہے، رہتا ہے. 7 محرم کو ایک مہندی کا جلوس ہوتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں مہندی کیا ہوتی ہے، کب لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے. 7 محرم کو مہندی کا جلوس ہوتا ہے. مہندی بھی حضرت قاسم کی، جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، جن کی منگنی حضرت حسین کی بہن سے، حضرت حسین کی بیٹی سے مدینے میں ہو چکی تھی پہلے. یہ حضرت حسن کے بیٹے تھے، حضرت قاسم. منگنی حضرت حسین کی بیٹی سے ہو چکی تھی. یہ دونوں کربلا کے سفر میں ساتھ تھے، دولہا بھی دلہن بھی، جن کی منگنیاں ہو چکی تھی. توجہ ہے؟ 7 محرم کو دونوں کا میدان کربلا میں نکاح ہوا. مہندی کی رسم نکاح سے پہلے ہوتی ہے. یہ میدان کربلا میں مہندی کی رسم پوری کی گئی. ابھی شہید نہیں ہوئے تھے. شادیاں ہو رہی تھی، رونا اور ماتم شہادت سے پہلے ہو جاتے ہیں. دس محرم کو جو تاریخ کہتی ہے نماز عصر کے بعد، نماز عصر سے پہلے سیدنا علی اکبر جام شہادت کو نوش فرماتے. 18 سال کا نوجوان ہے جو حضرت حسین کا بیٹا ہے. تین مہینے کا علی اصغر حضرت حسین گود میں اٹھا کر میدان میں لاتے. علی اصغر کو بھی تیروں کی بارش سے 3 مہینے کے اس لخت جگر کو بھی شہید کر دیا. پھر حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے نماز عصر کی ادائیگی کی. ماتم کرنے والے نماز عصر کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کوئی ماتم، کوئی جلوس نہیں ہوتا. ان کے تابوت، ان کی شبیہات کراچی میں مٹی گٹی کے پل پر سمندر میں پھینک دی جاتی ہے. رونا پیٹنا ختم. اللہ نے آپ کو بڑی عقل دے رکھی ہے، بڑی عقل مند ہیں آپ یہاں کے لوگ. تھوڑا سا سوچئے، رونا مرنے کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا. یہ پہلے رو کے فارغ ہو جاتے ہیں. شہید کی شہادت بعد میں ہوتی ہے، اور جب شہید ہو جاتا ہے تو رونا پیٹنا ختم ہو جاتا ہے. مجھے تھوڑا سا آپ سوچ کے بتائیں، یہ حسین کو رویا جا رہا ہے یا کسی اور چیز کو رویا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر سیدنا حسین کو بھی رویا جائے، میری ایک بات یاد رکھیے،
قرآن کہتا ہے شہید مرتا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے یہاں تک کہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ دوسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لمن، اس شخص کے لیے یقتلوا جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، وہ کیسے زندہ ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ تم سمجھتے ہو کہ دو پیروں پہ چلنے والا یہ زندہ ہوتا ہے، تم سمجھتے ہو جو بولتا ہو وہ زندہ ہوتا ہے، جو سنتا ہو وہ زندہ ہوتا ہے، جو میری بچوں میں بیٹھتا ہو وہ زندہ، دکان پہ بیٹھے تو زندہ ہوتا ہے، مصلی منبر پہ بیٹھے تو زندہ۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کون زندہ ہے، تم سارے زندہ ہو، بولو۔ یہ تو اللہ جانتا ہے تم زندہ ہو کہ نہیں، یہ تو میرا اللہ جانتا ہے کہ ہم چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ آپ اور میں مسلمان ہیں، کہو الحمدللہ، لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے ہم اندر سے کیا ہیں، میں اندر سے کیا ہوں، آپ اندر سے کیا ہیں، یہ میرا اللہ صرف ہمارا زبانی دعویٰ ہے۔ چلیں اللہ اسے ہی قبول کر لے، آمین کہیں۔ دوسری جگہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی نہیں کرنا جو مارا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اموات، وہ مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ زندگی میں تم وہ چیزیں نہیں کھا پی سکتے ہو جو شہید ہونے والا اللہ کے ہاں کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ تم تو دنیا کی گندے پانی کی سبزیاں کھاتے ہو، وہ جنت کے پانی کی سبزی کھاتا ہے۔ تم زندہ ہو کر نہ جانے کس کس گندے بندے کی زیارت کرتے ہو، وہ شہید ہو کر اپنے اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ لوگ شہیدوں کے شہادت پہ ماتم نہیں کرتے، روتے نہیں، بلکہ شاید آپ نے سنا ہو کہ اسلام کہتا ہے شہید کو تو غسل بھی نہ، شہید کو غسل بھی، شہید کو کفن بھی نہ، شہید کو کفن بھی نہ، اسے غسل بھی نہ۔ میں اچھا بندے کا خون بہ رہا ہو، نماز ہوتی کیوں؟ خون کا بہ کے چل پڑنا فقہ حنفی میں وضو کا مفسد ہے، یہ وضو کو توڑ دیتا۔ خون نکلا اسی جگہ پہ ٹک گیا، بہا نہیں، نماز پڑھو۔ اگر بہ پڑ تو وضو ٹوٹ گیا، جب وضو ٹوٹا تو نماز، زور سے کہو نماز رہتی ہے، جاتی ہے؟ ہاں کہہ دو نہ جاتی ہے، مسئلے کا ویسے اکیلے بیٹھو تو کہتے ہیں ہمیں بڑے مسئلے آتے ہیں۔ فقہ حنفی میں اپنی فقہ کا مسئلہ بتاتا ہوں، دم مفسوق، خون کا نکلنا اور اس کا بہ پڑنا، پیپ نکلی وہی رک گئی، وضو نہیں ٹوٹا، خون نکلا وہی رک گیا، وضو نہیں ٹوٹا، پیپ نکلی بہ پڑی، وضو، خون نکلا بہ پڑا، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر مصلی پہ شہید ہوتے، نماز کی حالت میں خنجر لگتا ہے، زہر آلود، زہر سے بھرا ہوا، انتریاں باہر آ جاتی، پیچھے کھڑا ہوا نمازی آگے بڑھتا ہے، اور وہ کچھ معمولی نمازی نہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زور سے کہہ دو رضی اللہ عنہ، جن کی اماں
میرے پاک نبی کی دائیہ تھی. جب میرے پاک نبی پیدا ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کی اماں دائیہ تھی جن کا نام حضرت شفا ملتا ہے کہ دائی کا کام کرتا. یہ وہ بندہ تھا. آگے بڑھ کے مصلی سے امام کو سائڈ پہ کرتا, نماز کو پورا کرتا, اور امام بھی خون بہ رہا ہے, اشاروں سے ہی اپنی نماز کو پورا کرتا ہے. ذرا مسئلے پہ جانا, خون بہ رہا ہے, پہلے مصلی لہو لہان ہوتا, پھر ساتھ والا فرش لہو لہان ہوتا. لیٹے لیٹے اشارے سے اپنی نماز کو پورا کرتے. میں جب اس بات کو پڑھتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں جب خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے تو نماز ٹوٹتی. اس بندے کی نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا, جس کے سارے جسم کا لہو باہر ہے. توجہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ شہید کا بہنے والا لہو وضو کے پانی سے بھی اتنا پاک ہوتا ہے کہ شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ کسی پانی کا محتاج نہیں. وہ وضو کو بھی برقرار رکھتا ہے, وہ غسل کو بھی برقرار رکھتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسے غسل نہ دو. کہ اسی گرم گرم لہو کے ساتھ, اسی بہتے ہوئے لہو کے ساتھ کاش دیوانوں تھوڑا سا تمہارا کوئی تعلق ہوتا نا صحابہ کرام کے ساتھ. حضرت سعد بن ابی وقاص, زور سے کہہ دو رضی اللہ, زور سے کہہ دو رضی اللہ. یہ نہیں جو چائنا میں ہے, یہ کوئی اور ہے. بس آپ ہی دربار دیکھ کے چل پڑتے ہو, کبھی کسی نے تحقیق نہیں کی صحابی ہے کون ہے کون نہیں ہے. مزہ جہاں قبر دیکھی سر جھکا دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص جو صحابی ہیں اللہ کے رسول کے, خود کہتے ہیں جب یہ احد کا دن تھا, میرے پاس ایک صحابی آئے جو پیروں سے لنگڑے تھے, حضرت عمرو بن جموح, زور سے کہہ دو رضی اللہ, لنگڑا. حضور نے پیروں کا لنگڑا پن دیکھ کر جہاد میں لے جانے سے روکا کہ تم لنگڑے ہو, تم پر جہاد فرض نہیں, معذور ہو, گھر بیٹھو. رو کے کہا اللہ کے رسول میں لوگوں کے تانے نہیں سن سکتا, میرے اندر بھی شہادت کا جذبہ ہے. میں بھی اسی لنگڑے پیر کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں, دیکھتا ہوں میری حوریں مجھے کیا کہتی ہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ لنگڑے پن کے ساتھ بھی مجھے قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے. حضور نے کہا چلو. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب صفیں تیار ہو گئی تو ایک طرف مجھے بلا کے کہتے ہیں ادھر آ. میں چلا گیا تو کہتے ہیں آ دونوں کسی کونے میں بیٹھ کر دعا کرتے. میں سمجھا پتہ نہیں کیا دعا کرتے. تو جب دونوں ہم ایک کونے میں بیٹھ گئے تو مجھے کہتے ہیں پہلے تو دعا کر, میں بعد میں. حضرت سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے. تمام حدیث کی کتابوں میں اے اللہ میرا آج ایسے کسی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرا جو بہت بڑا پہلوان ہے, بڑا تلوار چلانے والا ہو, نیزے کو چلانے والا ہو, گھوڑے کو دوڑانے والا ہو, اونٹ کو دوڑانے والا ہو. میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو جائے اور دونوں ایسے گتھم گتھا ہو جائے کہ میں اس کو تیرے نام پر قتل کر دوں. انہوں نے کہا آمین. اب میں نے تو آمین کہہ کے دعا ختم کی تو حضرت عمرو بن جموح نے ہاتھ اٹھایا, ہے اللہ
آج میرا مقابلہ کسی ایسے دشمن سے کرا جو بڑا پہلوان ہو، تلوار چلاتا ہو، نیزے چلاتا ہو، اور وہ مجھے تیرے نام پہ مار دے، میں مر جاؤں، اور مارنے کے بعد وہ میرا بازو کاٹ دے، میری ٹانگیں کاٹ دے، میرا کان کاٹ دے، میرا ناک کاٹ دے، میری زبان کاٹ دے، میری گردن کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، اور میں اسی حالت میں تیرے سامنے آؤں، میرا خون بہ رہا ہو، جسم کے ٹکڑے ہو، اور اللہ تو مجھ سے پوچھے عمرو میرے پاس کیا لے کے آیا ہے، تو میں کہوں اللہ یہ میں اپنی لاش کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں، اپنے جسم کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں۔ آمین۔ اب دونوں کی دعا کو اللہ نے ایسا ہی قبول کیا کہ سعد بن وقاص کا مقابلہ ایک پہلوان سے ہوا، انہوں نے اس کو مار دیا۔ حضرت عمرو بن جموح کا مقابلہ ایک ایسے پہلوان سے ہوا کہ اس نے ان کو مارا، ٹکڑے کیے، ناک کاٹا، بازو کاٹا، ٹانگیں کاٹی، گردن کاٹا، ٹکڑے کاٹے، کہ میں اسی بہتے ہوئے خون کے ساتھ تیرے سامنے آؤں، میرا خون گرم گرم جوش مار رہا، اور تم مجھ سے پوچھے کہ میرے دربار میں آیا ہے کیا لے کے آیا ہے، تو میں بہتا ہوا خون ہتھیلی میں رکھ کر کہوں اللہ میں تیرے نام پر مر کے آیا ہوں، خون بہا کے آیا ہوں، تو جانتا ہے کہ میں کس حالت میں تیرے سامنے آیا۔ میرا خون نکلے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسلام میں مقام شہادت کا جو فلسفہ ہے یہ بڑا عجیب و غریب ملتا ہے کہ شہید کا خون بھی بہتا ہے، پھر بھی وہ نماز کو پورا کرتا ہے، اور پھر آواز دینے والا آواز دے کے کہتا ہے یہی تو وہ سجدہ ہے جو تجھے 1000 سجدوں سے نجات دیتا ہے، یہی تو وہ سجدہ ہے جو دربار خداوندی میں منظور و مقبول ہوتا ہے کہ بہتا ہوا خون ہو، اور پھر انسان اس بہتے ہوئے خون میں اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ سلام اس شہید پر کہ جس نے میدان کربلا میں بھی اپنی نماز کو ضائع نہ ہونے دیا، سلام اس شہید پر کہ جس نے نیزوں پر چڑھ کر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کو ضائع نہ ہونے دیا۔ آج آ کے میں آپ حضرات سے کہا کرتا ہوں میری ایک آنکھ، توجہ رکھنا، اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ ایک آنکھ اہل بیت ہے، میری ایک آنکھ، ہر مسلمان کی ایک آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ صحابہ کرام ہے۔ میں اگر اہل بیت کو چھوڑتا ہوں تو بھی کانا کہلاتا ہوں، میں صحابہ کرام کو چھوڑتا ہوں تو بھی کانا کہلاتا ہوں، میں نے دونوں کو سلامت رکھنا ہے۔ اس محرم کے ماتم میں، رونے میں، دھونے میں، افسوس میں اتنا آگے مت نکل جانا کہ تم صحابہ کے دامن کو داغدار کر بیٹھو، اور صحابہ کرام کی محبت میں اتنا آگے مت بڑھ جانا کہ تم اہل بیت کی عظمتوں کو پیٹ کے پیچھے رکھتا۔ میں نے ان دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت اسلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، جو اس میں بیٹھ گیا وہ پاک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آسمان کے ستاروں کی طرح، ان میں سے کسی ایک کا بھی دامن پکڑ لیا تو یہ تمہیں جنت تک لے جائے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دامن صحابی کا پکڑو اور جہنم کی راہ پہ چلو، اس لیے کہ صحابی جہنمی ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کہتے کسے؟ توجہ ہے؟ جس نے صرف ایمان کی نظر سے نبی کو نہ دیکھا ہو، یاد رکھنا میں نے ان الفاظوں کو، اس لیے کہ کئی نبی نہ بھی تھے جن کی نظر ہی نہیں تھی۔
اگر ایمان کی نظر سے ہی دیکھنا شرط ہوتا تو نبی نے کہاں چلے جائے؟ ایمان کی نظر کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کے کچھ لحظے نبی کے ساتھ گزارے۔ قرآن مومن کی معراج ہے۔ مومن کی جہاں گاڑی پھنستی ہے قرآن نکالتا ہے۔ اور جو قرآن کے برقوں پہ زندگی گزارتا ہے اس کی گاڑی اللہ پاک کہیں پھنسنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن نچوڑ ہے میرے دین کا۔ قرآن اپنے نبی سے کہتا ہے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہہ دو، پیار سے کہہ دو۔ ایک دفعہ کہا 10 درجے بلند ہو گئے، ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم 10 گناہ معاف ہو گئے، ایک دفعہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی۔ اور ساتھ ہی یوں فرمایا کہ جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں، جیسے ان کے درمیان دوری نہیں، اس کی جنت اور میری جنت کوئی دور نہیں ہوگی۔ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، عادت بنا لو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا جس نے جمعے والے دن مجھ پر درود پڑھا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، تازہ باسی بھی نہیں، 1 دن کا پرانا بھی نہیں، 2 دن کا پرانا بھی نہیں، تازہ سبز رنگ کی تھیلی میں لپیٹ کر میری قبر میں لا کر فرشتہ میرے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے آپ کا امتی اس وقت شمسی پو میں بیٹھا تھا، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے ابا کا نام ہے، آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تازہ قبول کرتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، مسکراتا ہوں اور اپنے اس امتی کو دعا دیتا ہوں۔ زور سے کہو صلی اللہ، زور سے کہہ دو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میں کہا کرتا ہوں ہانگ کانگ والا میرا بس چلے، میں گھول کے قرآن تجھے پلاؤں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے میرا محبوب یہ کالے ہیں، گورے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے والے ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، گاؤں کے ہیں، شہر کے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کبھی کبھی کے نمازی ہیں، روز کے نمازی ہیں۔ گاؤں سے آنے والے بھی آتے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے کبھی لسی لاتا ہے، کبھی مکھن لاتا ہے، کبھی دہی لاتا ہے، کبھی پراٹھے لاتا ہے، گاؤں کی چیزیں میرے پاک نبی کے لیے ہدیے لاتا، اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول گھر کی لسی ہے قبول فرماؤ، گھر کا مکھن ہے قبول فرماؤ۔ اللہ کے نبی اس کا ہدیہ قبول کرتے۔ مدینے میں ایک جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک نبی نے خود بازار بنوایا، صحابہ سے کہا یہاں دکانیں لگاؤ، بازار بناؤ، اسلام کے قانون کے مطابق تجارت کرو۔ ایک دن وہ گاؤں کا بندہ جو میرے نبی کے لیے ہدیے لاتا ہے، دودھ بیچ رہا ہے، مکھن بیچ رہا ہے، رنگ کا کالا ہے، کپڑے میلے ہیں، پسینے کی بدبو ہے، مدینے کی گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، گھی لے لو،
دودھ لے لو، آوازیں لگا رہا ہے۔ آمنہ کے لال پیچھے سے آتے ہیں، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، کہو نا سبحان اللہ۔ بتا میں کون ہوں، ہائے کتنا پیار ہوگا میرے نبی کو، اور کتنا پیار ہوگا آسمان والے کو، کہو نا سبحان اللہ۔ بتا میں کون ہوں، خود کہتا ہے آواز سن کر سمجھ میں گیا، یہ سونی آواز والا محمد الرسول اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ پر موجاں لٹلا ہاتھ لگے رہے، آئے آئے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ بیٹھا ہے، پھر ہاتھوں کو ہاتھ میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا معنی کر رہا ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ لے کر عرض کرتا ہے کملی والے آواز سن کر پتا تو پہلے ہی چل گیا تھا آپ ہیں، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا رہا، نام نہیں لے رہا، تاکہ کچھ دیر رحمت والے ہاتھ میری آنکھوں پہ لگے رہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی ان میں کھلوتا رہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی ان میں بیٹھا رہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا پی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا پاک نبی اٹھتے بھی انہ دے نال سوار ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا پاک نبی باہر بھی جا انہاں نو نال لے کے جا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی شادیاں بھی کرتے انہاں وچ کر، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی انہاں نو غم آ جائے تو جا کے غم وچ انہاں دی غم گساری کری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی انہاں نو دکھ آ جائے انہاں دے دکھ اپنے سر تے رکھ لئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی انہاں نو سکھ آ جائے انہاں دے نال جا کے خوشیاں منائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ میرا نبی انہاں دے بچے ہون انہاں دے کناں وچ اذاناں جا کے تو آکھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ انہاں دا ماں پیو با مر جائے جنازہ جا کے تو پڑھائیں، اے میرا نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ قبر وچ رکھن دا ویلا آئے ہتھاں نال چک کے خود قبراں وچ رکھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ میرے پاک نبی تبوک میں ہیں، اللہ مدینے سے 850 کلومیٹر دور شہر میرا پاک نبی غزوہ تبوک کے لیے گئے ہیں، ایک دن میرے پاک نبی بیٹھے ہیں، جبرائیل امین آ گئے، آ کر کہتے ہیں اے آمنہ کا لال اللہ کا ایک حکم لایا ہوں، ایک آپ کا صحابی مدینے میں مر گیا ہے، اللہ کہتے ہیں جنازہ تو پڑھا، مریا مدینے میں جنازہ تو پڑھا، جبریل میں تبوک میں مرنے والا مدینے میں 850 کلومیٹر کا فاصلہ جنازہ کیسے پڑھاؤں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ جبریل آخدے نے کوئی گل نہیں، آنکھوں تو میں پردہ ہٹا دیتا ہوں میت سامنے ہوگی، اور کہو آئے اٹھا کے لے آؤں مدینے سے تبوک میں آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں، اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ جنازہ تو نے پڑھانا ہے، اے میرا محبوب میں گوارا نہیں کر سکتا صحابی تیرا ہو، میرے دین پہ مرنے والا ہو، میرے دین پہ جاگنے والا ہو، اس کا جنازہ کوئی اور پڑھا دے۔ حضور کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، جبرائیل امین نے سارے پردے ہٹا دیے، میں نے دیکھا میرے سامنے میرے صحابی کا جنازہ آ گیا، میں نے سارے صحابہ
سے کہا کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھیں. اللہ کے رسول کس کی کہا دیکھو تمہارے بھائی کی میت اور باڈی آ گئی. کیسے آ گئی؟ فرمایا اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اے تیرے نے تو اینا دائیں اے تینوں نہیں چھڑ سکدے تو اینا نو نہیں چھڑ سکدا. صحابی کے نوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہا تھا پچھلے جمعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قوم والوں نبی نہیں ولی نہیں ان دونوں کے درمیان ہر امت میں ایک بندہ ہوتا ہے جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے. وہ نبی نہیں ہوتا. ولیوں کی بھی گردن پر اس کا پاؤں ہوتا ہے وہ ولیوں سے بھی بڑا ولی ہوتا ہے لیکن نبی نہیں ہوتا. میری امت میں بھی ایک بندہ جس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اس کی زبان پر خدا بولتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. ایک جگہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا ہم قوم والو ایمان تازہ کرتا چلو. فرمایا کوئی مرتا ہے تو اس کو دادا روتا ہے, کوئی مرتا ہے تو نانا روتا ہے, کوئی مرتا ہے تو ابا روتا ہے, کوئی مرتا ہے تو اماں روتی ہے, کوئی مرتا ہے تو رشتہ دار روتے ہیں. جس دن میرا عمر مرے گا اس دن اللہ کا اسلام روئے گا. کون روئے گا؟ اسلام. جس کے بندے پہ اللہ کا دین روئے گا. اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا لو کان بعدی نبیون اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر وہ عمر نبی ہوتا کہ میرے اللہ نے اس کے اندر ساری عادتیں نبیوں والی رکھی ہیں لیکن انا خاتم النبیین بعدی میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور اسی پہ میں بات کر رہا کہ یہ ساری امت حضور کی عاشق ہے. کہو بے شک. آپ بھی نبی کے عاشق ہیں؟ کہو زور سے بولو. اتو اتو وچو وچو نا 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 پورے پورے ادھورے ادھورے پورے پورے ہو پورے پورے ہو جھوٹ نہیں. عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کی بات کو مانتا ہے. عاشق وہ ہوتا ہے جو معشوق کی مرضی کو دیکھتا ہے. معشوق ساتھ بازار میں جائے بیگ خریدے نہ خریدے بیگ والی دکان آ جائے تو جاتا ہے کہ ایک گفٹ تو لے دو تم ساری دکان حاضر کر دیتے ہو. پکے پکے عاشق ہو جڑا ہے ہاتھ کھڑا. میرا پاک نبی آ کے داڑھی رکھ لو رکھسو. ہے کوئی عاشق جو رکھ دا جی میں رکھ سو نہیں نہیں داڑھی آلے ہاتھ کھڑا نہ کرو یہ تے مزہ نہیں نا. سبحان اللہ. آج تو اے ہویا نا عشق. ساری دنیا نبی کی عاشق. توجہ رکھنا اس امت میں عمر ایسا ہے جس کا نبی عاشق ہے. ساری امت نبی کی عاشق. فرشتے بھی نبی کے عاشق, جانور بھی نبی کے عاشق, پہاڑ بھی نبی کے عاشق, درخت بھی نبی کے عاشق, پتھر بھی نبی کے عاشق, ریت کے ذرے بھی نبی کے عاشق, ارے کیڑے مکوڑے بھی نبی کے عاشق. لیکن اس امت میں ایک بندہ ایسا ملتا ہے کہ جس کا نبی عاشق ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بات کی تھی ابن ابی کا جنازہ جب حضور پڑھانے کے لیے چلے, توجہ ہے نا, تو حضرت عمر نے روکا نا. عاشق روکتے نہیں ہوتے. عاشق کا تو کام ہی نہیں روکنا, وہ تو خود جل جاتا ہے. وہ اپنے مشوق کی اداؤں پہ اپنی جان کو نچھاور کر دیتا, اسے روکتا نہیں. معلوم ہوتا ہے یہ محبوب تھا. محبوب یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ روک.
کے لیے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ آپ کو بھی عمرہ نصیب کر دے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کے بڑے عجیب انداز تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اونٹنی پہ بیٹھ کر طواف فرمایا، اونٹنی پہ بیٹھے رہے، 7 چکر طواف کی اونٹنی پہ لگے۔ اس زمانے میں بازار لگتا تھا، ایسے ہی تھا اللہ کا گھر، طواف کرتے کرتے چیزیں بھی خرید لو، دکانیں بھی ساتھ ہوتی تھیں۔ صفائی کا انتظام بھی ایسے تھا جیسے اونٹ جب چلتا ہے تو آخر پیشاب پخانہ بھی کرتا ہو۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، شفا عربی کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ وہ لکھتے ہیں، ارے یہ تمہارے اونٹ ہوں گے جن کو کعبے کا ادب نہیں ہوگا، وہ اونٹیں نبی کی تھی، نہ وہ وہاں پخانہ کرتی تھی نہ پیشاب کرتی تھی۔ یہ تو آج کا مسلمان ہے جس کو کعبے کے احترام کا ہی پتہ نہیں۔ فیس بک پہ مولوی صاحب کی ایک، پیر صاحب کی ایک آتی ہے چیز، وہ طواف کر رہے ہیں، موبائل پکڑا ہوا، ایک مرید فون کرتا ہے، حضرت جی جس بندے کو طواف کی دعا نہ آتی ہو وہ دعا کی جگہ کیا پڑھے؟ اب پیر صاحب کا جواب سنو، پیر صاحب کہتے ہیں کوئی گل نہیں، دعا نہیں آتی نہ ہے، طواف کر دے وابیاں نو گالی کردا رہے، وہ دا طواف ہو جائے گا۔ طواف کرتے کرتے وابیاں نو گالاں کردا رہے، دا طواف ہو جائے گا۔ وہ نبی کی اونٹنی تھی جن کو صحابہ کو حضور بھی کہا کرتے تھے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ راستے جانتی ہے، میرا اللہ جہاں چاہے گا اس کو بٹھا دے گا، جہاں چاہے گا ہلا دے گا، یہ چلنے بھی میرے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بیٹھتی بھی میرے اللہ کے حکم سے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی اونٹنی تھی، طواف کرتی رہے، وہ جانتی تھی کعبے کا احترام کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت رضوان کے وقت عمرہ نہیں کرنے دے گیا تو اس عمرے کی قضا کے لیے حضور تشریف لائے، عمرے کی قضا کے لیے تشریف لائے۔ طواف ہو گیا، آمنہ کے لال کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیوانے پروانے آتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، چل دیتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کا محبوب ہے، انداز بڑے عجیب و غریب ہے، جن کی زبان پر خدا بولتا ہے، جس کے مرنے پر اسلام روئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو یہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں آقا اگر اجازت دیں تو یہاں 2 پتھر ہیں، ایک پتھر پر نبی کا پاؤں ہے، ایک پتھر وہ ہے جس کو آپ نے چوما ہے، 2 پتھر ہیں، اور آپ ہی کا ارشاد ہے یہ دونوں جنت کے ہیں، کہو بے شک، یہ دونوں جنت کے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں میرا دل کہتا ہے کہ جس پتھر، اس کو تو ہم نے چوم لیا جو کعبے کی دیوار میں نصب ہے، یہ جو سائڈ پہ کھڑا ہے
اس کو چومنا تو ہے نہیں. لیکن اس کی جو تاریخ ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ پیغمبر کے پیروں کا نشان ہے. تو کچھ نہ کچھ اس کی عظمت کو سامنے رکھا جائے. آپ اجازت دیں میں یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھ لوں. اور میں نے گزشتہ جو میں ایک بات کہی تھی کہ ابو بکر میں عمر میں فرق کیا ہے. ساری زندگی کا نچوڑ نکالا کہ ابو بکر اسے کہتے ہیں جو ہر کام میں نبی کی مرضی کو دیکھے، اور عمر اسے کہتے ہیں جو ہر کام میں خدا کی مرضی کو دیکھے. مصطفیٰ کی مرضی بھی خدا کی مرضی ہے، خدا کی مرضی بھی مصطفیٰ کی مرضی ہے. گویا کہ دونوں کی زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ دونوں کیا چاہتے ہیں. آپ اور میں بھی آج یہی ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم بھی زندگی ایسی گزاریں کہ یہ دونوں کیا چاہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا لا الہ الا اللہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب میں اس کی چاہت کے مطابق زندگی نہ گزاروں. محمد الرسول اللہ میرا اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک میں ان کی چاہت کے مطابق زندگی نہ گزاروں. اگر میں نے اس کی مرضی چھوڑی تو لا الہ الا اللہ گیا، اگر میں نے ان کی مرضی چھوڑ دی تو لا الہ الا اللہ بھی محمد الرسول اللہ بھی گیا. اگر آپ اور میں بھی آج ارادہ کر لیں بیٹھے بیٹھے کہ آج کی بعد کی زندگی ہم ان دونوں کے حکموں پہ چلیں گے، ان دونوں کی مرضی. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ آقا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب میں نے اپنی چاہت کو، توجہ رکھنا، جب میں نے اپنی چاہت کو ان کی چاہت پہ قربان کر دیا تو پھر چاہ وہ چاہ ہوتی ہے جس میں چاہت ہوتی ہے. اگر آپ نے اوپر سے مجھے چائے پلا دی تو اس کو تو چائے، وہ چائے ہے، اس چائے کے اندر چاہ نہیں ہوتی. جس چائے میں چاہت ہوتی ہے پھر وہ دونوں طرف کے دلوں کو ایسی ملاتی ہے کہ فارسی کے اندر پانی کے کنویں کو بھی چاہ کہا جاتا ہے. کنواں جو ہوتا ہے نا، پرانے وقتوں میں جو لوگ خط لکھتے تھے، کوئی بندہ کنویں پہ بیٹھا ہے، کنویں پہ رہتا ہے تو وہ چاہ آگے لکھا جاتا تھا ایڈریس. پھر وہ چاہ کنواں ایسا ہوتا ہے جو دیہاتوں کو، گاؤں کو سیراب کرتا ہے. پھر محبتیں بڑھتی ہیں. عرض کی آقا میں خود بھی پڑھ لوں اور میرا دل کرتا ہے آپ بھی پڑھیں. قانون 2 ہوتے ہیں، توجہ رکھنا. قانون 2 قسم کے. ایک ہوتا ہے قانون تکوینی جو نظام قدرت ہے، ہواؤں کا چلانا، بارشوں کا برسانا، بیٹا دینا، بیٹی دینا، یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ٹھیک ہے، یہ تکوینی امور کہے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے تشریع، شریعت کا قانون. حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، واجب ہے، سنت ہے، مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے. یہ تشریعی امور ہوتے ہیں، یہ بھی قانون ہوتا ہے. تکوینی قانون اس کا، اور اس کے تکوینی قانون میں نے جہاں تک قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، آپ بھی اگر قرآن و سنت کو پڑھیں تو اس کے تکوینی امور میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں جو دخل دے سکتا. کیوں بھائی ہے؟ ہاں، قرآن و سنت کو پڑھا تو ایک بندہ ملتا ہے کہ جس پر حضرت عمر پر اللہ پاک اپنے تکوینی امور بھی بدل دیتے، ورنہ نبی کو بھی اجازت نہیں دیتا. کوئی بندہ ایسا ہوتا کہ جس پر تکوینی امور. آگ جلاتی ہے، کیوں بھائی؟ آگ بولو جلاتی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، کس نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے کہا، کس نے کہا؟ قُلْنَا
قلنا ہم نے کہا یا اے نارو آگ کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وسلامن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ جان سلامت نہ رہے، ایسی ٹھنڈی ہونا وسلامن میرے ابراہیم کو کچھ نہ ہو۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، کتابوں میں آیا مدینے میں آگ لگ گئی احد پہاڑ سے۔ وہ کیا ہوتا ہے جو پہاڑ پھٹتا ہے؟ لاوا نکلا احد پہاڑ سے، لاوا نکلا کہاں سے؟ احد پہاڑ کہاں؟ مدینے میں، زور سے کہو احد پہاڑ کہاں؟ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ ہانگ کانگ والوں، ایک مرتبہ دونوں بچے حسنین کریمین، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ، کھیلتے کھیلتے ایک کی عمر 3 سال کی، ایک کی عمر 4 سال کی، دونوں تنہا کھیلتے کھیلتے احد پہاڑ جا نکلے۔ اپنے بیٹے کی لاش پہ بھی جو نہ رویا وہ حسین، جوان بیٹے کی لاش پہ بھی، علی اکبر کا لاشا جب حسین کے ہاتھوں میں آیا، 18 سال کی جوانی کا نکلتا وہ نوجوان، خون بہتا ہوا، حضرت حسین اٹھا کر خیمے میں لاتے ہیں، بہن حضرت زینب روتی ہے، اے میرا نوجوان بھائی جس کے ماتھے پہ ابھی صحرا نہیں سجا، آج شہادت کا جام پی گیا۔ حضرت حسین سب کو قربان کر کے بھی بیٹی سے کہتے ہیں صبر کرنا ہے، آواز نہ نکلے، اگر تیری آواز نکلی کہیں ایسا نہ ہو میرا نانا ناراض ہو جائے۔ جو جوان بیٹے کی لاش پہ بھی نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا۔ جو دیکھتی آگ پہ جا کے سویا وہ حسین، اپنے خون سے جس نے دھرتی کو دھویا۔ دونوں کھیلتے کھیلتے پہاڑ میں جا نکلے۔ سانپ آیا، اتنا بڑا اژدہا، یہ دونوں معصوم بھاگ رہے، سانپ پیچھے بھاگ رہا ہے۔ مدینے میں کملی والے پریشان ہیں، میرا حسین کہاں گیا، میرا حسن کہاں گیا؟ اماں فاطمہ مدینے کی گلیوں میں روتی پھر رہی ہے، اے مدینے والوں میری آنکھوں کے نوروں کو ڈھونڈو کہاں گئے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے احد کی وادی میں جا نکلا، دیکھا دونوں آگے پیچھے ایک موذی سانپ بھاگ رہا ہے، قریب دونوں کو ڈس لے، درمیان میں آگ آئی، آگ سانپ کو کھا گئی۔ حسنین کریمین کو میں نے گود میں اٹھایا، اٹھا کر مدینے لایا، آمنہ کے لال کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، علی مرتضیٰ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، بلال کی گود میں دونوں سلامت آئے۔ حضور کہتے ہیں بلال اللہ تجھے سلامت رکھے، تو میرے حسنین کو سلامت لایا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ آگ آئی، اسی احد پہاڑ سے لاوا نکلا، سیدنا فاروق اعظم زور سے کہہ دو رضی اللہ،
مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، کسی نے کہا لاوا نکلا، اپنا کندھے سے رومال اتارا، غلام کو بلایا، جاؤ میرا رومال لے جاؤ، جہاں سے لاوا نکلا میرا رومال پھینک دو۔ تاریخ کہتی ہے رومال کو پھینکنے کی دیر تھی، لاوا ختم ہو گیا، اور آج 1435 سال ہو گئے، آج تک لاوا نہیں نکلا۔ یہ تکوینی امور ہے میرے اللہ کے۔ آگ کو ٹھنڈا میرا اللہ کرتا ہے، لیکن عمر کا رومال بھی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ تکوینی امور، تشریعی امور۔ اللہ وقت گزر گیا، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی رہی تو باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔